یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے قطع نظر شمبھو کے معاملے نے میری توجہ بھی اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ میں اس لیے خاموش رہا اور ہمزاد مکان کے گرد حفاظتی حصار کھینچ کر رخصت ہو گیا۔ اب گویا جب تک ہمزاد لوٹ کر نہ آتا میری حیثیت اس مکان میں ایک نظر بند کی سی تھی۔ نہ باہر نکل سکتا تھا، نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکتا تھا۔ مجھے زیادہ فکر نفیسہ کی طرف سے تھی۔ وہ بہرحال حسب معمول شام کو ضرور آتی۔ وہ سارا دن میں نے آرام کرتے اور سوتے ہوئے گزارا۔ میں نے احتیاطاً گھر کی ساری کھڑکیاں بند کر دی تھیں اور روشنی نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، تاکہ نفیسہ یہی سمجھے کہ گھر میں کوئی نہیں۔ اس کے باوجود عصر و مغرب کے درمیان وہ واقعہ پیش آ ہی گیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ نہ یہ بات شاید ہمزاد کے ذہن میں آئی تھی اور نہ میں نے سوچا تھا کہ حفاظتی حصار کھینچے جانے کے بعد اگر کوئی میرے مکان کے دروازے تک آیا تو اس پر کیا گزرے گی۔ وہ نسوانی چیخ نفیسہ ہی کی ہو سکتی تھی جو مجھے نیچے سے سنائی دی تھی۔ میں کوشش کے باوجود خود پر قابو نہ رکھ سکا اور لپک کر برابر والے کمرے کی کھڑکی تک پہنچ گیا۔ وہاں سے نیچے گلی کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے آہستگی سے کھڑکی کھولی اور تھوڑی سی جھیری پیدا کر کے نیچے دیکھا۔ نفیسہ مجھے گلی میں بے سدھ پڑی نظر آئی۔ وہ غالباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس پر کیا گزری ہوگی۔ یقیناً وہ دستک دینے میرے گھر کے دروازے کے قریب آئی ہوگی اور حفاظتی حصار سے ٹکرا کر اپنے ہوش کھو بیٹھی ہوگی۔ ذرا سی دیر میں راہگیر اس کے اطراف جمع ہو گئے، پھر انہی میں مجھے نفیسہ کا منگیتر رشید نظر آیا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ غالباً آج وہ اپنے دفتر سے سیدھا نفیسہ کے گھر آ گیا تھا۔ میں کھڑکی بند کر کے دوبارہ اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ مجھے اس واقعے سے تکلیف پہنچی تھی۔ خواہ مخواہ نفیسہ کو میری وجہ سے یہ دکھ اٹھانا پڑا تھا۔ اگر پہلے سے مجھے یہ خیال آ گیا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ نفیسہ نادانستگی میں حفاظتی حصار سے ٹکرائی تھی۔ نفیسہ کی طرف سے میں کیوں کر تشویش میں مبتلا تھا، اس لیے کہ اپنی چشم تصور کے سارے اس کا حال جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا حسین چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں نے تھوڑے دائرے کو وسعت دی تو معلوم ہوا رشید اپنے بازوؤں پر اٹھائے سامنے والے مکان کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا۔ گلی میں لوگ طرح طرح کی چیمہ گوئیاں اور قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ میرا اندازہ درست ہی نکلا کہ نفیسہ بے ہوش ہو گئی تھی، ورنہ رشید اسے اٹھا کر نہ لے جاتا۔ نفیسہ کے والدین شاید ابھی اس واقعے سے بے خبر تھے۔ پھر جب چند لمحے بعد رشید بے ہوش نفیسہ کو بازوؤں پر اٹھائے گھر میں پہنچا تو نفیسہ کی ماں چیخ اٹھی، کیا ہوا میری بچی کو؟ اب میری قوت سماعت بھی پوری طرح بیدار تھی۔ مجھے نہیں معلوم، رشید نے منہ بنا کر جواب دیا۔ یہ نیچے گلی میں بے ہوش پڑی تھی، سامنے والے دروازے کے گھر کے پاس۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بے ہوش نفیسہ کو پلنگ پر لٹا دیا۔ کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ نفیسہ کا باپ بھی گھبرا گیا جو رشید کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اسے آخر ہوا کیا ہے؟ اسی نے کچھ کیا ہوگا جس کے گھر جانے سے میں نے منع کیا تھا۔ رشید نے میرے سر الزام تھوپ دیا۔ لیکن ابھی تو یہ گئی تھی اتر کے، نفیسہ کی ماں مضطرب آواز میں بولی۔ اتنی جلدی کیا ہو سکتا ہے؟ تم لوگ باتیں ہی بناؤ گے یا کسی ڈاکٹر کو بھی بلاؤ گے؟ نفیسہ کے باپ نے کہا۔ اسی وقت نفیسہ کے کراہنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اسے شاید ہوش آ رہا تھا۔
نفیسہ کی ماں جیسے تڑپ کر پلنگ کی پٹی کے پاس بیٹھ گئی اور پھر اپنی بیٹی کو پکارنے لگی۔ آنکھیں کھولو نفیسہ، آنکھیں کھولو بیٹی، آگ آگ۔ نفیسہ چیخ اٹھی اور پھر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دہشت زدہ سی نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سب اسی حفاظتی حصار سے ٹکرانے کا اثر ہے۔ بہرحال میں یہ دیکھ کر مطمئن تھا کہ اسے ہوش آ گیا تھا۔ پانی پانی، نفیسہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی گویا بمشکل بولی۔ نفیسہ کی ماں نے جلدی سے ایک کٹورے میں اسے پانی پلایا۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، تجھے کیا ہوا تھا بیٹی؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، میرے سارے جسم میں آگ سی لگ رہی ہے۔ آگ میں جل رہی ہوں امی، اندر سے جل رہی ہوں۔ مگر کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا تھا؟ نفیسہ کا باپ بول اٹھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے کچھ معلوم نہیں، تم کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ نفیسہ کی ماں اپنے شوہر پر بگڑ گئی۔ تم جانو اور تمہاری بیٹی جانے، میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا، بوڑھے نے کہا، اور پھر غصے میں بڑبڑاتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ ان کی عقل پر تو پتھر پڑ گئے ہیں، ہر وقت غصہ ناک پر دھرا رہتا ہے۔ نفیسہ کی ماں رشید کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو جا بیٹا، جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلا لا۔ تعمیل حکم میں رشید فوراً ہی روانہ ہو گیا۔ اب کمرے میں نفیسہ اور اس کی ماں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ نہاؤں گی، میں نہاؤں گی امی، گرمی سے میرا جسم جل رہا ہے۔ اچانک نفیسہ بول اٹھی، مگر اس وقت تو خنکی ہے بیٹا، ڈاکٹر کو آ جانے دے، کہیں نہانے سے کوئی نقصان نہ ہو۔ نہیں، نفیسہ نے دوپٹہ ایک طرف اتار پھینکا۔ اس کے چہرے سے تکلیف و اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے نہانے دیں۔ یہ کہہ کر وہ پلنگ سے اتری اور تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ عین اسی لمحے مجھے اپنے جسم میں ہلکی سی مانوس سنسناہٹ محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مجھے اپنے ذہن پر غنودگی سی محسوس ہوئی اور پھر کوشش کے باوجود میں اپنی آنکھیں بند ہونے سے نہ روک سکا۔ میرا جی چاہا کہ بستر پر دراز ہو جاؤں اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اسی کیفیت میں میرے ذہن بالکل سن ہو گیا۔ خواب و بیداری کی سی ملی جلی کیفیت میرے لیے نئی نہیں تھی۔ مجھے علم تھا کہ اب کیا ہوگا، اور پھر وہی ہوا۔ وہ شعلے اور دہکتی ہوئی دو آنکھوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ آنکھیں بھی میرے لیے اجنبی نہیں تھیں۔ پھر ایک آشنا چہرے کے خطوط واضح ہوئے۔ بچہ۔ اس چہرے کے لبوں کو حرکت ہوئی۔ آواز میں وہی گونج تھی، ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ ہماری کھوج نہ کر، مگر تو نہ مانا۔ تیرا ہمزاد ہمارا سکون غارت کرنے آ گیا۔ ہم تو پہلے ہی دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، پھر تو ہمیں کیوں چھیڑتا ہے؟ اس بار تو ہم نے تیرے ہمزاد کو تھوڑی سی سزا دے کر چھوڑ دیا، پر اب اس نے ادھر کا رخ کیا تو ہم اسے ختم کر دیں گے۔ برے ارادے سے ہماری طرف آنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ ہاں، ہمارا خادم بن کر اگر آیا تو ہم تجھے اپنے قدموں میں بٹھا لیں گے۔ پھر تو جیون کا وہ سکھ پائے گا جس کا کبھی تیرے دھیان میں بھی نہ ہوگا۔ بول، تیری کیا مرضی ہے؟ ہم تیرے من کی آواز سن رہے ہیں۔ لیکن تو ہے کون؟ میرے سرکش ذہن نے جیسے اس سے سوال کیا۔ اپنے من کی آنکھیں کھول بچہ، ہمیں پہچان، ہم گرو گوبند ہیں اور تجھے اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جواباً وہی گونجدار آواز سنائی دی۔ یہ بڑبولا جانے خود کو کیا سمجھ رہا ہے؟ مجھے اس سے نفرت محسوس ہوئی۔ دنیا کو نفرت سے نہیں، محبت سے جیتا جاتا ہے بیٹا۔ اس نے جیسے میری نفرت محسوس کر لی۔ تجھ جیسے باغیوں کو سدھانا ہمیں خوب آتا ہے، پھر بھی ہم تجھے اس وقت معاف کرتے ہیں کہ تو اپنی ہی کرنی بھوگ رہا ہے اور بے بس ہے، پر آج نہیں تو کل تجھے ہمارے چرنوں میں آنا ہی ہوگا، اور ہمارے چرنوں میں آ کر تو گھاٹے میں نہیں رہے گا۔ وہ گونجدار آواز مدھم ہوتے ہوئے معدوم ہو گئی، اور پھر
وہ چہرہ بھی غائب ہو گیا۔ میں کچھ ہی دیر بعد اپنے حواس میں آ گیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ میں بستر سے اٹھا ہی تھا کہ مغرب کی اذان سنائی دی۔ نماز پڑھنے کے بعد میرے دل کو قدرے سکون ہوا۔ ابھی تک میرے ذہن پر گرو گوبند کا خیال مسلط تھا۔ حیرت انگیز پراسرار قوتوں نے اسے یقیناً مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی کے باوجود بے حد تکبر اور بڑائی تھی، بڑائی جو صرف ایک ہی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اس سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے، مگر کوئی راہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے نفیسہ کے بارے میں جاننا ضروری سمجھا۔ اب وہ کس حال میں ہے؟ میں نے اپنی چشم تصور وا کی اور اسے بے خبر سوتے دیکھا۔ اس کے والدین کی گفتگو سن کر مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے اسے کوئی سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے اور اسی کے زیر اثر وہ سو رہی ہے۔ یہ باتیں وہ دونوں ان عزیزوں اور پاس پڑوس کے لوگوں کو بتا رہے تھے جو عیادت کے لیے آئے تھے۔ نفیسہ کا منگیتر رشید بھی اب تک وہاں سے ٹلا نہیں تھا۔ کسی کے پوچھنے پر نفیسہ کی ماں نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر نے 2-1 دن مکمل آرام کا کہا ہے۔ نفیسہ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں سو گیا۔ یقیناً اس کی حالت زیادہ تشویشناک نہیں تھی۔ مجھے یہ سن کر بھی اطمینان ہی ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے 1-2 دن مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ نتیجتاً اس دوران میں وہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی نہ کرتی۔ اس طرح وہ دوبارہ حفاظتی حصار سے نہ ٹکراتی۔ دوسرا دن تمام ہوتے ہوتے حمزاد لوٹ آیا۔ اس کی واپسی میرے لیے غیر متوقع ہی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی قوت بحال ہونے میں شاید ابھی وقت لگے گا۔ بظاہر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا، پھر بھی میں نے پوچھ ہی لیا، اب کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہو گئے بالکل؟ نہیں، اس کی آواز میں تھکن سی تھی۔ حمزاد کے انکار نے مجھے چونکا دیا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر وقت سے پہلے کیوں لوٹ آیا؟ یہی سوال میری زبان پر بھی آ گیا۔ دراصل میں آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کرنے آیا تھا، اس نے جواباً کہا۔ میں آپ سے کہہ ہی چکا تھا کہ آپ کی طرف سے غافل نہیں رہوں گا۔ مجھے پہلے ہی کچھ اندیشہ تھا۔ کس بات کا اندیشہ؟ کہ شاید گرو گوبند آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گا، حمزاد نے بتایا۔ مگر کیوں؟ اور پھر حفاظتی حصار کے ہوتے ہوئے وہ کیا ایسا کر سکتا ہے؟ حفاظتی حصار کی موجودگی میں یقیناً وہ آپ کو اغوا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، مگر اس کا ارادہ کچھ اور ہے۔ وہ اس سے واقف ہے کہ مکان کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ پھر وہ دراصل یہ کوشش کرے گا کہ آپ خود بخود حصار سے باہر نکل آئیں۔ اس کے لیے وہ کیا راستہ اختیار کرے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا، حمزاد بولا۔ یہ تو بات کی بات ہے، لیکن وہ مجھے اغوا ہی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کا کوئی سبب تو ہوگا، میں نے کہا۔ وہی سبب جاننے کے بعد تو میں آیا ہوں آپ کے پاس، کیونکہ مجھے معلوم تھا آپ مجھ سے یہ ضرور پوچھیں گے۔ حمزاد نے طویل سانس لیا، پھر کہنے لگا، ہرچند کہ گرو گوبند بہت سی پراسرار قوتوں کا مالک ہے، لیکن اس کی ہوس ابھی پوری نہیں ہوئی۔ وہ ہمیشہ مزید قوتیں حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ وہ اب خود ان کے حصول کی خاطر ریاضت نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کی ریاضت و محنت پر ہاتھ صاف کر دیتا ہے۔ یوں سمجھیں، وہ اپنی پراسرار قوتوں کے بلبوتے پر دوسرے شخص کی قوتیں سلب کر کے انہیں اپنی قوتوں کا حصہ بنا لیتا ہے۔ جب تک قیاس کام کرتا ہے اسے اپنی قوتوں کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا۔ حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن گمان غالب یہی ہے کہ شاید ایسا ہی ہو۔ بہرحال اس کی ہوس جاگ اٹھی ہے، مزید صاحب قوت ہونے کی ہوس۔ شمبھو کو اس نے اپنے پاس سے بھگا دیا؟ نہیں، یہ اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری قوتیں بحال نہ ہو جائیں۔ اگر شمبھو کو واقعی اس نے پناہ نہیں دی ہوگی
تو میں اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ویسے یہ اس کا فریب ہی لگتا ہے۔ اس طرح وہ شمبھو کو بچانے کے لیے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہوگا۔ خیر، تو میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ آج رات وہ کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کرے گا کہ آپ خود حصار سے باہر نکل آئیں۔ تو آپ تو کسی بھی قیمت پر گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ حمزاد کی باتیں سن کر میں کچھ غور کرتا رہا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ ممکن ہے کہ گرو گوبند اب تک ایسا کرتا رہا ہو جیسا تم نے بتایا، لیکن کسی کے حمزاد کو اپنے قابو میں کر لینا کس طرح ممکن ہے؟ اسے یہی تو غلط فہمی ہے، حمزاد بولا، اور ہمیں اسی غلط فہمی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوئی بھی کسی کے حمزاد کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا۔ حمزاد سے یہ سن کر مجھے کچھ اطمینان ہوا اور میں نے کہا، تم بے فکر رہو، وہ مجھے حفاظتی حصار سے باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ بس شاید 1 دن اور 1 رات کی بات ہے، پھر آپ پر اتنا دباؤ نہیں رہے گا، میری قوتیں بحال ہو جائیں گی۔ میں نے گرو گوبند اور شمبھو سے نمٹنے کے لیے ایک اور راستہ سوچا ہے۔ صحت مند ہو جانے کے بعد میں آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ فی الحال مجھے اجازت دیں۔ حمزاد نے یہ بتا کر میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا کہ وہ گرو گوبند اور شمبھو سے نمٹنے کے لیے کچھ سوچ چکا ہے، مگر میں نے اپنے تجسس کو دبا کر اسے رخصت کی اجازت دے دی۔ وہ مجبوراً ہی میرے پاس آیا تھا اور اس سے زیادہ روکے رکھنا ٹھیک نہیں تھا۔ آدمی پہلے ہی سے بے حد چوکنا اور محتاط ہو تو ذرا سی آہٹ بھی چونکا دیتی ہے۔ یہی حال اس شب میرا تھا، لیکن آدھی رات گزرنے کے باوجود کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اور نیند میری آنکھوں میں کروٹیں لینے لگی۔ غالباً میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی کہ میری سماعت سے گھنگرو بجنے کی آواز ٹکرائی۔ میں چوکنا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ ہر طرف تاریکی تھی۔ چھم 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 گھنگرو پھر بجے اور میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ پھر اسی لمحے کہیں دور سے ایک عجیب سی پرکشش اور سحر انگیز موسیقی سنائی دینے لگی۔ میرا جی چاہا کہ موسیقی اور تال پر رقص کرنے لگوں۔ رفتہ رفتہ وہ سحر انگیز موسیقی میرے حواس پر چھاتی جا رہی تھی۔ مان اندھیرے میں ایک شعلہ سا لپکا اور میرا سارا وجود جیسے جھنجھنا اٹھا۔ وہ شعلہ حسن مجھے بس ایک لمحے کو لے اور تال پر رقصاں نظر آیا تھا، پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، مگر میں بے خود سا ہو کر اس کے پیچھے پیچھے لپکا تھا۔ ایک بار پھر دھماکہ سا ہوا اور اس بار یہ دھماکہ میری خوابگاہ کے دروازے کے باہر ہوا تھا، پھر بھی میری نظروں کی دسترس میں تھا۔ اس رقصاں قیامت کے جسم سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے رقص کرتے ہوئے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا اور اس کے ساتھ پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں جیسے نشہ حسن میں سرشار آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ موسیقی کی لے پھر اپنے عروج پر پہنچی اور میں نے خود کو روشنی، خوشبوؤں اور رنگوں کی آغوش میں محسوس کیا۔ وہ شعلہ رقصاں مجھے گویا اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا۔ مجھ پر بے خودی سی طاری تھی کہ اچانک ایک تیز آواز نے میرے حواس کو جھنجھوڑ دیا، جس آواز نے مجھ جیسے رنگوں اور خوشبوؤں کی دنیا سے باہر گھسیٹ لیا ہو۔ اور یہ آواز میری اپنی ہی آواز تھی، میرے حمزاد کی آواز۔ غالباً اس نے مجھے رک جانے کو کہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس کے بعد جیسے سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ اب نہ میں کسی شعلہ رقصاں کی آغوش میں تھا، نہ سحر انگیز موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ وہ سب کچھ یقیناً سماعت کا فریب تھا۔ میں اب اپنے گھر کے کھلے ہوئے صدر دروازے پر کھڑا تھا۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی سناٹے کے عالم میں کھڑا رہا،
میرے حواس جیسے گم ہو گئے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے جانے کب اور کس عالم میں گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھول لیا تھا۔ قید و رہائی کے درمیان بس ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا یقیناً اس کے پس پشت گرو گوبند ہی کی شخصیت تھی۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو نہ جانے مجھ پر کتنے نئے دکھوں کے دروازے کھل جاتے۔ وہ ایک ایسا طاقتور دشمن تھا جس کی قوتوں کا صحیح اندازہ ابھی مجھے نہیں تھا۔ اس نے مجھے زیر دام لانے کے لیے بڑا انوکھا حربہ آزمایا تھا جس کا تصور بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا، ورنہ میں اتنی آسانی سے اس کا شکار نہ ہو جاتا۔ وہ یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب رہتا اگر میرا ہمزاد بر وقت مجھے چوکنا نہ کر دیتا۔ یہ سوچ کر میرے جسم میں خوف کی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اپنی خوابگاہ میں واپس آنے کے بعد کافی دیر تک نیند میری آنکھوں سے روٹھی رہی۔ میں دوبارہ سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ بس اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کمرے کی چھت مجھ پر گر پڑے گی اور دیواریں بھی اپنی جگہ قائم نہ رہ سکیں گی۔ ایک عجیب سے خوف نے میرے حواس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرا دل انتہائی تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ ہمزاد کے عمل کے دوران میں کئی بار میں ایسی کیفیت سے گزر چکا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ خوف بے سبب ہے۔ میں خود پر قابو نہیں پا سکا۔ خوف، اضطراب، گھبراہٹ اور بے چینی کی وجہ سے میں بیٹھا نہ رہ سکا اور بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ رفتہ رفتہ مجھے اپنی خوابگاہ میں بے حد گھٹن اور حبس کا سا احساس ہونے لگا۔ بار بار میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہاں سے نکل جاؤں۔ اس گھٹن سے نجات پانے کے لیے میں نے گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں، مگر اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حبس بدستور رہا۔ شعوری طور پر میں اس کا سبب سمجھ چکا تھا، اس لیے سختی کے ساتھ اپنے دل میں پیدا ہونے والی اس خواہش کو کچل دیا۔ اس حبس سے نجات کرنے کے لیے مجھے گھر سے نکل جانا چاہیے۔ اپنا ایک حربہ ناکام ہونے کے بعد اب یقیناً گرو گوبند دوسرا حربہ آزما رہا تھا۔ گھٹن سے بچنے اور تازہ ہوا کی خاطر میں اب اوپری منزل کی ایک کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ سامنے ہی نفیسہ کا مکان نظر آ رہا تھا جس کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اندر کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں اپنی توجہ کسی دوسری جانب مبذول کرنے کی خاطر ہی اس طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سامنے والے گھر کے اندھیرے کمرے میں روشنی کی سی لکیر دیکھی، جیسے کسی نے چھوٹی سی ٹارچ جلائی ہو۔ اندھیرے میں ذرا سی روشنی بھی معلوم ہوتی ہے۔ روشنی کا وہ دائرہ حرکت میں آتا ہوا ایک جگہ رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں چونک اٹھا۔ اب روشنی کے دائرے میں نفیسہ کا چہرہ تھا۔ اب مجھے اس کمرے میں وہ دو متحرک ہیبلے بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے انہی میں سے ایک کو نفیسہ کے منہ پر رومال رکھتے دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً نفیسہ کو بے ہوش کرنا چاہتا تھا۔ رومال میں بے ہوشی ہی کی کوئی دوا ہو سکتی تھی۔ میرے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ میرے لیے اب یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ نفیسہ کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک ہیبلے نے نفیسہ کو بستر سے اٹھایا۔ میری آنکھیں اب بڑی حد تک اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد ایک ہیبلہ آگے آگے ٹارچ جلائے ہوئے چلنے لگا اور دوسرا نفیسہ کو اٹھائے دبے قدموں پیچھے ہو لیا۔ ابھی وہ دونوں کمرے کے دروازے تک پہنچے تھے کہ ان میں سے ایک شاید کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ زوردار آواز کے ساتھ کوئی چیز گری اور اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ نفیسہ کی ماں غالباً اسی کمرے میں سو رہی تھی۔ زوردار آواز ہونے سے شاید اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ چیخنے لگی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی یقیناً اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کی بیٹی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے زور زور سے چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، میری بچی کو بچاؤ۔ اسی دوران میں وہ دونوں ہیبلے رکے بغیر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے۔ نفیسہ کے ماں کے چیخنے چلانے سے غالباً دوسرے کمرے میں سویا ہوا بوڑھا باپ بھی جاگ گیا۔
جاگتے ہی وہ بھی اپنی بیوی کی طرح کچھ سوچے سمجھے بغیر چیخنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں نفیسہ کے گھر کے زینے پر مجھے بھاری قدموں کی دھمک سنائی دی۔ نفیسہ کو اغوا کر کے لے جانے والے یقیناً اب جلدی جلدی سیڑھیاں عبور کر کے نیچے آ رہے تھے۔ نیچے گلی میں پہنچنے کے بعد انہیں فرار ہونے سے کوئی نہ روک سکے گا، یہ خیال آتے ہی میرے جسم میں بجلیاں سی گوند گئیں۔ میں گویا جستیں بھرتا ہوا نیچے پہنچا اور اپنا گھر کا دروازہ کھول دیا۔ اسی وقت سامنے والے مکان کے دروازے سے تیزی کے ساتھ دو سیاہ پوش باہر آئے، جن میں سے ایک نے نفیسہ کو اٹھا رکھا تھا۔ وہ مجھ سے چند ہی قدم کے فاصلے پر تھے۔ میں نے ان دونوں کو للکارا، پھر میں چاہتا تھا جھپٹ کر ان تک پہنچ جاؤں کہ جیسے ایک تیز آواز میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی، رک جائیے، ہوش میں آئیے۔ یہ آواز میرے ہمزاد کے سوا کسی اور کی نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ میرا سارا جوش لمحہ بھر میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ گلی میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف سناٹا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چند لمحے پہلے نفیسہ کا گھر کا دروازہ جو مجھے کھلا ہوا نظر آیا تھا بند تھا۔ نفیسہ کے والدین کی چیخیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے لمحہ حیرت سے نکلنے کے بعد گھر کا دروازہ بند کیا اور پلٹ آیا۔ گرو گوبند نے گویا ایک ہی رات میں تیسری بار مجھے آزمائش میں ڈالا تھا۔ ہمزاد میری طرف سے غافل ہوتا تو شاید اس مرتبہ تو وہ مجھے حفاظتی حصار سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو ہی جاتا۔ اس نے مجھے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فریب دینے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس نے یہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا تھا کہ آخر نفیسہ کے والدین کی چیخ و پکار سن کر میرے سوا کوئی اور پڑوسی اپنے گھر سے کیوں نہیں نکلا۔ غالباً جذباتی ہیجان کے دوران میں آدمی ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اسی کشمکش میں ساری شب گزر گئی اور اب صبح ہونے والی تھی۔ گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی، کیونکہ اسی دوران میں اذان ہو چکی تھی۔ پھر میں بستر پر دراز ہو گیا اور میری آنکھ لگنے لگی۔ ساری رات جاگتے گزری تھی، اس لیے مجھے گہری نیند آئی اور میں دوپہر کے قریب سو کر اٹھا۔ گزری ہوئی شب کی روح فرسدہ واقعات ابھی تک میرے ذہن میں تازہ تھے۔ کسل مندی دور کرنے کے لیے میں نے غسل کیا اور پھر ظہر کی نماز پڑھی۔ بھوک محسوس ہوئی تو میں نے کچھ پھل کاٹ کر کھا لیے۔ پے در پے واقعات نے مجھے اب تک اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ سمینہ کے شوہر شوکت کے متوقع قتل کی بابت معلوم کر سکتا۔ یہ مسئلہ بھی ابھی تک میرے ضمیر پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ اس وقت بھی جانے کیوں مجھے اس کا خیال آ گیا تھا۔ شاید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ فی الوقت میں کسی مسئلے سے دوچار نہیں تھا۔ پرخطر رات گزر چکی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ میں اس سلسلے میں اپنی چشم تصور سے کام لے کر بھی تو از خود سب کچھ معلوم کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ میری قوت سماعت بھی بیدار ہو جاتی۔ پھر شام ہونے تک میرا یہی مشغلہ رہا۔ میرے ذہن میں جو بھی سوالات تھے مجھے ان کے جواب مل گئے۔ میں نے اپنی چشم تصور کی حیرت انگیز قوت کے سہارے جو معلومات حاصل کی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ سمینہ اپنے بچوں کی محبت سے مجبور ہو کر اپنے نوجوان عاشق زاہد کے ساتھ ڈھاکہ لوٹ آئی تھی۔ ڈھاکہ آ کر اس نے اپنے والدین کے گھر پناہ لی تھی۔ والدین بہرحال والدین ہوتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر شوہر کے گھر بھیجنے کی کوشش کی، مگر جب بیٹی اس پر راضی نہ ہوئی تو مجبوراً انہیں شوکت سے طلاق کا مطالبہ کرنا پڑا۔ اسی دوران سمینہ نے اپنے والدین کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ شوکت سے طلاق دے کر زاہد سے شادی کرے گی۔ شوکت نہ تو سمینہ کو طلاق دینے پر آمادہ تھا، نہ بچوں کو سمینہ کے پاس چھوڑنے پر۔ بات عدالت تک پہنچ چکی تھی۔ شوکت محض انتقاماً سمینہ کو طلاق دینے سے گریز کر رہا تھا، ورنہ اسے سمینہ سے محبت نہیں تھی۔ کیس کی نوعیت کچھ ایسی تھی
کہ شاید عدالت بچوں کے بارے میں شوکت کا مطالبہ مان لیتی۔ شوکت بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ ثمینہ کے نوجوان عاشق کے نزدیک اس مسئلے کا حل صرف یہ تھا کہ شوکت کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس طرح بچے بھی ثمینہ کی تحویل میں آ جاتے اور وہ زاہد کو بھی اپنا سکتی تھی۔ آج شام بھی ان دونوں کے درمیان اسی مسئلے پر گرما گرم بحث ہوئی تھی۔ مجھے ثمینہ کچھ نیم راضی سی نظر آ رہی تھی۔ بس یہ وہ چاہتی تھی کہ شوکت کے قتل کا الزام اس کے نوجوان عاشق پر نہ آئے۔ زاہد نے اسے یقین دلایا وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے گا اور کوئی ایسا ثبوت نہیں چھوڑے گا کہ اس پر شک کیا جا سکے۔ میرے نزدیک شوکت بھی زیادتی کر رہا تھا اور زاہد تو تھا ہی غلط راستے پر۔ بہرحال ابھی وقت تھا، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا تھا۔ اس خیال سے میرے دل کو کچھ اطمینان ہوا کہ ابھی شوکت کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس کا رویہ اپنی بیوی ثمینہ کے ساتھ غلط تھا یا صحیح، اس سے قطع نظر وہ بہرحال قتل ایسی سزا کا مستحق نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو اس حد تک نہیں بڑھنے دوں گا۔ اگر یہ واقعات میرے علم میں نہ آئے ہوتے تو دوسری بات تھی۔ میں خود کو اپنے ضمیر کی عدالت میں جواب دہ نہ سمجھتا۔ اس مشغلے سے فارغ ہونے کے بعد جیسے رات قریب آنے لگی، میرے دل میں وسوسے اور اندیشے پیدا ہونے لگے کہ آج رات نہ جانے کیا گزرے۔ گرو گوبند مجھے حفاظتی حصار سے نکالنے کے لیے نہ جانے کون سا نیا حربہ آزمائے گا۔ ہرچند کہ میرے ہمزاد نے مجھے صرف گزشتہ رات کے بارے میں خطرے سے آگاہ کیا تھا، لیکن میں اس کے باوجود مضطرب تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ گرو گوبند ایک بار پھر ناکام ہونے کے بعد دوسری مرتبہ کامیابی کی کوشش نہ کرتا۔ پھر میرے اندیشے غلط ثابت نہ ہوئے۔ آدھی رات گزرتے ہی کھیل شروع ہو گیا۔ میرے کمرے میں روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے اور پھر جیسے تیز آندھی کا شور سنائی دیا اور میں کانپ کر رہ گیا۔ وہ آواز ہی اتنی بھیانک تھی، مجھے یوں لگا تھا جیسے وہ تیز آندھی مجھے بھی کسی تنکے کی طرح اپنے ساتھ اڑا لے جائے گی۔ میں نے مضبوطی سے مسحری کی پٹیاں پکڑی تھیں۔ کمرے کی ہر شے جیسے گردش میں تھی۔ پھر یہ گردش بھی تھم گئی اور اچانک اندھیرے میں ایک بھیانک روشن وجود نمودار ہوا۔ اس کے جسم سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور وہ میری مسحری کے قریب زمین پر بیٹھا ہوا مجھے بڑی قہرناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر نہ تو انسان معلوم ہو رہا تھا نہ حیوان۔ اس سے پہلے کبھی میری نظر سے کوئی ایسا وجود نہیں گزرا تھا۔ کمرے میں اس روشن ہیبت ناک وجود ہی کے سبب روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔